السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ آپ سے۔ آج ہم کچھ سوالوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو کچھ سوال ہیں جو کہ آپ سے پوچھنے ہیں اور ان کے جوابات جاننے ہیں قرآن حدیث کی جی جی روشنی سے۔ بالکل بالکل۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اکثر آج جو ہمارا آج کل معاشرہ چل رہا ہے، اس معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حسد، کینہ اور جلن رکھتے ہیں اور لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو ان کے اذیت اور تکلیفوں اور ان کے اس رویوں سے، بد اخلاقیوں سے انسان ان سے قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ بات کرنا ختم کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ملنا جلنا ختم کر دیتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں سکون آ جائے۔ تو سوال میرا یہ تھا کہ ایسا کرنے سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے، جبکہ وہ جو شخص ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ ایسے لوگوں سے بات چیت کرنے سے ان کے گھر میں دوبارہ سے وہ معاملات ہوں گے، وہ پریشانیاں، فساد، لڑائی جھگڑوں کا خدشہ ہوگا۔ لیکن وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے، اور اگر غلط کر رہا ہے تو کیوں غلط کر رہا ہے، ذرا اس میں ہماری قرآن حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ کے ہاں بہترین لوگ وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے لوگ، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اسی طریقے سے نبی نے فرمایا کہ صبر، شکر، آزمائش، پریشانی انسان پر آتی ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے۔ اور جتنی مشکلات آتی ہیں، اکثر ہمارے ہاں، اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں اور خاندان میں، رشتہ داروں میں آپس میں قطع تعلقی بہت ہے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، وہ جنت میں وہ شخص نہیں جا سکتا جو رشتہ توڑنے والا ہے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ بھئی معاف کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق سب سے بلند تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو طائف کی وادی میں کہہ رہے کہ نہیں اللہ ان کو ہدایت دے، میں ان کے بارے میں کوئی بد دعا نہیں کر رہا۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جو فتح مکہ کے موقع پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، جو تم نے ہم پر جو ظلم و زیادتی کری تھی مکہ والوں، آج میں تمہیں ایسے معاف کیا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ آپس میں اتحاد اتفاق سے رہ رہا تھا، لیکن کوئی انبن ہو گئی اور کوئی قطع کلاہی اور کوئی ایسی چیزیں، دو بندوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے اور وہ قطع کلائی اور جو ہے نا وہ کلام جو ہے وہ آپس میں ترک کرتے ہیں اور بند کرتے ہیں، آپس میں ملنا جلنا بند کرتے ہیں، سلام تک بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمالوں کو جب وہ آسمان پر جاتے ہیں تو وہ اوپر آسمان پر نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ان کے اعمال کو ٹھہرا کے رکھو، کیا پتہ یہ کب جو ہے نا آپس میں ملیں اور ان کے آپس میں اتفاق و اتحاد والی باتیں ہوں اور یہ آپس میں مل جل رکھیں، پھر ان کے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں گے، پہنچ جائیں گے۔ یعنی کہ وہ بندہ جو 3 دن تک کے 3 دن سے زیادہ اگر وہ آپس میں بات چیت ختم کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے حدیث کہہ رہی لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ رکھو، ولا تباغضوا، آپس میں غصہ نہ ہو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو مسلمان وہی ہے جس کا تو انسان کو چاہیے کہ وہ آپس میں اتحاد اتفاق رکھے، اور اگر اس کے سامنے بھی اگر کوئی شخص اس سے بات چیت نہیں کرتا تو اس کو پہل کرنی چاہیے، جیسے فرمایا کہ دو اتفاق رکھنا چاہیے۔ اگر دو بندوں کے درمیان بات چیت ختم ہو گئی ہے تو جو پہل کرے گا، یعنی کہ اگر ایک بندہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، لیکن جو پہل کرے گا اس کے اللہ تعالیٰ اعمال قبول کر لے گا، اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک شخص سامنے سے گزرا، تو نبی سے فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہے۔ فرمایا لوگ تعجب کرنے لگے کہ یہ کون سا شخص خوش نصیب شخص ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ اور دنیا میں بشارت دی تھی یہ جنتی ہے۔ تو عربوں کا رواج ہوتا تھا کہ 3 دن تک کے وہ مہمان ٹھہراتے تھے، پھر 3 دن کے بعد پوچھتے تھے کہ بھائی کیسے آؤ، کس معاملے سے آئے ہو۔ تو اسی طریقے سے ایک صحابی جو ہے نا وہ اس کے گھر 3 دن تک کے رہا اور مہمان نوازی کی۔ اس نے ان 3 دنوں کے اندر یہ دیکھا کہ یار وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، وہ تہجد پڑھتا ہے، میں بھی تہجد پڑھتا ہوں، وہ قرآن پڑھتا ہے، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، لیکن ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ تو آخر 3 دن گزارنے کے بعد
اس صحابی نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی آپ ایسا کیا کام کرتے ہو کہ تمہارے بارے میں اس نے جنت کی بشارت دی ہے؟ تو فرمایا کہ جب میں رات میں سوتا ہوں تو رات میں سونے سے پہلے میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کرتے وقت میں اپنے ڈیلی روٹین کا محاسبہ کرتا ہوں کہ میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، میں نے کسی کا معاملہ تو نہیں کیا، میں نے گناہ تو نہیں کیا، کتنی برائیاں کی، کتنی نیکیاں کری، وہ محاسبہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے، تیرے اللہ کی رضا کے خاطر میں نے سب کو معاف، تو یہ معاف کرنا ایسا ہے کہ فرمایا کہ وہ شخص اس کو دنیا میں جنت مل گئی ہے. تو معاف کرنا، آپ معاف کرنا سیکھیں. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ تعالیٰ پر خاص رحمت برساتا ہے جو لوگوں کو معاف کرنے والے. تو اس لیے آپ بھی معاف کرنا سیکھیں. اگر آپ لوگوں کے آپس میں اتحاد اتفاق نہ ہوتی ہو گھر میں معاملات میں، تو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. معاف سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.